جب علماء بات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد علم ہوتی ہے، اور جب عالم خاموش ہوتا ہے تو اس کی باریک بینی اور اس کی دور اندیشی کی بنیاد پہ وہ خاموش ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کسی فہم میں، کسی چیز کو سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آئے تو ہمارے اوپر کیا واجب ہے کہ ہم اہل علم کے متعلق حسن ظن کریں۔ علماء کوئی للو پنجو لوگ نہیں ہیں، علماء کوئی فقیر غریب مسکین لوگ نہیں ہیں۔ علماء کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا یہ خود آپ کے ایمان کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله، فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله لحل مشكلاته۔ جو علم کی تعظیم کرتا ہے وہ اہل علم کی طرف رجوع کرتا ہے جب اس کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے۔ ولا يعرض نفسه لما لا تطيق، اور وہ اپنے نفس کے اوپر وہ چیز نہیں ڈالتا جو اس کی استطاعت میں نہیں ہے، من الخوف من القول على الله بغیر علم، کہ وہ اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس کا اس کے پاس علم نہیں ہے، والافتراء على الدین، کہ وہ دین میں کوئی افتراء، دین میں کوئی نئی بات نہ ڈال دے۔ فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، اللہ اکبر۔ جب علماء بات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد علم ہوتی ہے، اور جب عالم خاموش ہوتا ہے تو اس کی باریک بینی اور اس کی دور اندیشی کی بنیاد پہ وہ خاموش ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ عالم ایسے ہی بات کرتا ہے یا عالم ایسے ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَكَلَّمُوا فِي مُشْكِلٍ فَتَكَلَّمْ بِكَلَامِهِمْ، جب کسی معاملہ جو مشکل ہے، جو پرابلمیٹک ہے، جس میں مسئلہ ہے، جس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ انہی کی بات کو آگے رکھ دیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ جب آپ کو کسی مسئلے میں ایک مسئلہ نظر آتا ہے اور کلیئر نہیں ہے معاملہ، تو آپ ایک عالم کا فتویٰ لا کے رکھ دیں۔ وَإِن سَكَتُوا فَلْيَسَعَكَ مَا وَسِعَهُمْ، اور اگر وہ کسی مشکل معاملے کے متعلق خاموش ہیں تو آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں بڑے بڑے گھسنے سے ڈرتے ہیں، ہم چھوٹے آ کے اس میں چھلانگ مارتے ہیں، اس میں کود پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہیں۔ ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، اور سب سے مشکل ترین چیزیں آج کل وہ ہے ایسے فتنے جو ہر لمحے بات ہمارے سامنے آتے، ایسے جدید مسائل، اقتصادی، مالی، نفسیاتی، جسمانی، عقلی جدید مسائل، طبی مسائل جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم ادھر میٹھی میٹھی باتیں کرنے نہیں آئے، ہم ادھر ہم سب مل کے جنت جانا چاہتے ہیں، تو اس لیے ایسی باتیں سننی چاہیے جو کبھی کبھی ہمارے نفس کو کڑوی لگے۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُمْ لَزِمَ قَوْلَ أَحَدِهِمْ قَوْلَ جُمْهُورِهِمْ وَسَوَادِهِمْ إِيثَارًا لِلسَّلَامَةِ، سلامتی کے لیے اگر بندے کو ان کے اقوال میں اختلاف نظر آئے تو وہ جمہور اکثریت کے قول کو لے لے تاکہ وہ کم از کم بچ جائے، سلامتی کے لیے اپنے آپ کو بچا لے۔ فَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ، سلامتی کے برابر کچھ بھی نہیں ہے، سلامتی کے عوض کچھ بھی نہیں ہے، انسان بچ جائے اس دنیا کے فتنوں سے، یہی بڑی بات ہے۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں وما احسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول، ابن عاصم نے مرتقى الوصول میں کہا وواجب في مشکلات الفهم تحسین الظن بأهل العلم، اللہ اکبر۔ یعنی جب بھی ہم کسی فہم میں، کسی چیز کو سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آئے تو ہمارے اوپر کیا واجب ہے کہ ہم اہل علم کے متعلق حسن ظن کریں۔ ومن جملة المشکلات رد زلات العلماء، اور
انہی مشکلات میں سے جو بڑے بڑے علماء کا کام ہے کہ وہ علماء کی غلطیوں کے اوپر رد کریں. یہ میرے اور آپ کا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ کو جواب دہ ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ابھی تو ہم شروعات میں ہیں. والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون. اور یہ جو باطل مقالات ہیں، باطل باتیں ہیں اہل بدعت کے، ان کے اوپر بھی رد کرنا یہ کس کا کام ہے؟ العلماء الراسخون، وہ علماء جنہوں نے اپنا سب سے اونچا مقام بنا دیا، جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ جب عالم کہا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے. اور یہی بات امام شاطبی نے موافقات میں اور امام ابن رجب نے اپنی معروف کتاب جامع العلوم والحکم میں پیش کیا ہے. فالجادۃ السالمہ، سلامتی کا راستہ یہ ہے، عرضها علی العلماء الراسخین والاستمساک بقولہم فیہا، یعنی باتوں کو، مشکل چیزوں کو علماء کے سامنے پیش کریں اور ان کے اقوال کو مضبوطی سے تھام لیں. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ علماء کا جو مقام ہے وہ کتنا بڑا مقام ہے. علماء کوئی للو پنجو لوگ نہیں ہیں، علماء کوئی فقیر غریب مسکین لوگ نہیں ہیں. علماء کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا یہ خود آپ کے ایمان کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، ایک سوال پیدا کرتا ہے آپ کے ایمان کے متعلق. جب آپ علماء کی تحقیر کرتے ہو، یہ مسئلہ علمی نہیں بلکہ ایمانی مسئلہ ہے، کیونکہ تعظیم العلم واہلہ من تعظیم اللہ ومن تعظیم الرسول. علم کی اور اہل علم کی تعظیم کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعظیم میں سے ہے. کیوں؟ وہ کس کے نائب بنے ہوئے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ انبیاء کے ریپریزنٹیٹو بنے ہوئے، انبیاء کے نائب بنے ہوئے. اعلام الموقعین عن رب العالمین، وہ اللہ کے بدل سائن کرتے ہیں آپ کے فتوے پر. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالی ہمیں علماء کی تعظیم، علماء کی توقیر، علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.